سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، ماں کو پتہ چلا ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اسلام کو پسند نہیں کرتی، اس کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا ہے، حضور کی غلامی میں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لڑنے لگی، جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے قسم ہے کہ جب تک تو دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا، جب تک تو ان کی غلامی کو نہیں چھوڑے گا، ان کے دین کو نہیں چھوڑے گا، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی۔ اس نے بائیکاٹ کر دیا کھانے پینے کا، فاقے شروع کر دیے۔ تو آپ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، ماں کی اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کی بھی انہی باتوں پر اطاعت کی جائے گی کہ جن باتوں سے اللہ و رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو، موافقت ہوتی ہو۔ یہ کوئی اسلام اور دین کی تعلیم نہیں کہ اللہ کا قانون ٹوٹے، نبی کا قانون ٹوٹے، اللہ و رسول کو ناراض کیا جائے اور مخلوق کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو راضی کیا جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دیکھیے صحابی رسول کو جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، آج ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیابی کے ہمارے قدم چومے کی، کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ ماں نے بائیکاٹ کر دیا، قسم کھا لی، اب ماں بھوکی ہے، پیاسی ہے، 3 دن گزر گئے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور کے قدموں کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، دامن کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ساتھ تیری ماں مر جائے گی، فرمانے لگے مجھے پرواہ نہیں، رسول اللہ پر ایسی ہزاروں مائیں قربان کر دوں گا۔ جب ماں کو افاقہ ہوا، ماں کو ہوش آیا تو آپ فرمانے لگے اگر تیرے بدن میں 1000 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں دامن مصطفیٰ کو، غلامی مصطفیٰ کو، دین مصطفیٰ کو، قدمان مصطفیٰ کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا پکا ہے، استقامت پر ہے، یہ کسی صورت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر وہ بھی راہ راست پر آ گئی، خاموشی اس نے اختیار کر لی۔